لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے. نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں، جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ، کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی، بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں. سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش، آواز تک بلند مت کرنا. یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے، کمرے کے پاس، اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا بے عقل ہیں ان میں سے اکثر. کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں، میرا نبی خود باہر آ جائے گا، رسول خود آ جائیں گے. تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی. بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے، اتنا ادب سکھایا ہے. یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں، ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی. اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ. ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا. اب حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں. نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے. ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی. مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ. اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا. لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو. اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی.
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا. ہمیں تو ہونا ہی چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں. میں نے ایک بات اسے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد کہاں ہے. ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے لیکن سانسیں چل رہی تھی. صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں. لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں. اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا. کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا. اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو. یہ سب کو انہوں نے میسج دیا. جوان صحابی ہیں ساتھ، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو کہ قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا. آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں. ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے. چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی. 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے. میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا. مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے. اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے. یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے. یہی ہو رہا ہے. دین کے مضبوط پلر بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائیں. ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے. ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا. جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.
اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں۔ دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں، جلال خداوندی تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، جو اس کے حقوق تلف کیا، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، جوا کھیلا ہے، بہت سارے گناہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں، لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جدا کر دیا جائے، قتل۔ اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے، اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے نبی کی شان میں۔ اگر کسی نے کہا، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا۔ دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں، کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے، اگر اول فول بکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے، اس کی عقل نہیں، اس پر احکام نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے۔ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات، سارا دین یہی سے ہے، اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے؟ یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا۔ نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں، کوئی نماز ہے؟ آپ التحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی، ہاں بچ جاتی ہے بغیر التحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ۔ لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا، درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں، نماز باطل ہے اس کی نماز۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں، میں اگرچہ حنفی امام ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتدا کر رہا ہے تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جو گزرتا ہے، پورا خطبہ جو خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا، اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا۔ ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا، تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے۔ تلاوت کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ بروج مشیدہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پکے محل میں بھی اگر تم بیٹھ جاؤ، بہت مضبوط محل میں تم بیٹھ جاؤ، موت آنا ہے وہاں پر بھی آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی، اور جنہوں نے آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی وہ بھی موت کے ہتھے چڑھی گئے، موت تو آنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اچانک آنے والی یہ موت بالکل مہلت نہیں دیتی، بالکل مہلت نہیں دیتی۔ آپ اگر آس پاس میں اپنی نظریں ڈالیں تو آپ کے دوستوں میں کئی جا چکے ہوں گے، جن کی عمر زیادہ نہیں تھی وہ جا چکے ہیں۔ موت کے لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی یا بیماری سے آئے گی، اچھے لوگوں کو بھی موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا جنازہ آ جاتا ہے، کسی کے لیے بھی کوئی وقت معین نہیں۔
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر بندہ موت سے بھاگنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں پریکاشن لینا، کہیں جا کر کے محفوظ مقام پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آئے گی موت۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ فلاں دن تمہاری موت آنے والی ہے۔ نجومی ستاروں کا علم جاننے والے اٹکل پچھو سے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے تھے۔ تو اس بادشاہ کو نجومیوں نے جب دن بتایا، اس دن اس نے کیا کیا، ایک ایسا حجرہ، ایک کمرہ بنایا جس میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں، صرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا کے لیے، اور اس میں سے مچھر بھی نہ آ سکے، مکھی بھی نہ آ سکے۔ اس حجرے کے اندر وہ چلا گیا۔ وہ پورا دن اس کو تھا کہ میں موت کو چکما دے دوں گا، اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے تمہاری موت آئے گی۔ اس نے کہا بس مجھے بچھو سے بچنا ہے، بچھو نہ آنے پائے ایسا میں پورا انتظام کر لوں گا۔ اس نے پورا ایک راؤنڈ شیپ کا کمرہ بنایا اور اس میں اندر بند ہو گیا، لیکن اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کا گھوڑا تھا، بہت بے حد اس کو عزیز تھا، وہ گھوڑے کو چھوڑ کر کبھی رہتا نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے اور میرے گھوڑے کو بند کر دو، آج موت کا دن ہے، اگر آج کے دن میں نے موت کو چکما دے دیا تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹائم اگر ٹل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو وہ اس نیت سے وہ روم کے اندر بند ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے نہ دروازہ کھولے اور نہ کسی کے لیے دروازہ کھولے، پورا دن گزرنے دو۔ دن گزرتا رہا، شام کا وقت قریب آیا، اس کے ساتھ تھا اس کا گھوڑا اور وہ کوئی نہیں۔ اتفاق دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو سبب بننا ہے وہ بنے گا۔ اس کے گھوڑے کو بہت تیز چھینک آئی اور اس کی چھینک سے اس کی ناک سے بچھو نکلا اور اس بادشاہ کو ڈنک مارا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر پکڑ لے۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ کارڈیالوجی تھے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے ڈاکٹرز پریکٹس کر کر کے بڑے ماہر بنے، ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر۔ اور یہ اخبار میں بھی بات آئی تھی، اس ڈاکٹر کا حال یہ تھا کہ برسوں آپریشن اور سرجری کر کے لوگوں کے ہارٹ صحیح کیے یا بائی پاس کی، لیکن اتفاق ایسا کہ ایک دن وہ لیب میں اندر ہاسپٹل کے لیبارٹری میں کام کر رہا ہے ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ 4 اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی اور نرسز بھی ہیں، سارے کہاں پر، لیب کے اندر، ساری مشینیں بھی موجود ہیں۔ اس ڈاکٹر کو وہیں پر ہارٹ اٹیک آیا، جو ہارٹ کا خود اسپیشلسٹ ہے، اور دوسرے ڈاکٹرز وہاں پر موجود بھی ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، اسٹریچر پر ڈالا، آئی سی یو میں ہی تھے، لیب کے اندر موجود تھے، لیکن وہ چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر کی موت ہو گئی، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکا، نہ اس کو دوا دی جا سکی۔ سب سے ماہر ہارٹ کا ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر، جو سب سے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے بیماروں کے لیے۔ میاں ہمارے گھر میں کسی کو اٹیک آئے تو دوڑ کر کہاں لے جائیں گے؟ ہاسپٹل۔ اور جو خود کس کے پاس لے جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ جو خود ڈاکٹر ہے اور خود ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہی اگر آ جائے، اور قریب میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن بچا نہ سکے، یہ رب ذوالجلال کا فرمان، جب وعدہ مکمل ہو جائے تو پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے روک نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا شخص ہے دنیا کا جو کئی حکومتیں بدل دیا کرتا تھا، جس کا نام غالباً لیکن ہے، سیمسنگ کمپنی کا، جس سے کوئی تعلق ہوگا آپ سرچ کریں تو پتہ چلے، کوریا کا رہنے والا، اور اس کی وجہ سے حکومتیں بدل دی جاتی تھیں، اس قدر مالدار آدمی، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں قائم ہوتی۔ اتفاق ایسا ہی غالباً 2012 یا 11 کے آس پاس کی بات ہے، جہاں تک میرے علم میں چیز آئی، ایسی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا تھا ارب پتی، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی ہزار کروڑ کا مالک۔ پوری دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کو بستر سے اٹھانے کے لیے، لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھا سکا۔ کروڑوں کی فیس لی ڈاکٹرز نے، ہر طرح کا علاج کیا، 4 سال تک وہ بستر پر لگا رہا، اس پر نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی۔ اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا، اربوں روپیے اس کے بستر سے اٹھانے کے لیے جنہوں نے خرچ کیا تھا، بیٹے نے خرچ کیا تھا، ڈاکٹروں نے اخیر میں ہاتھ اٹھا کر کہا اب تیرے باپ کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اس کی موت آ چکی، موت ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، موت آئے گی۔ مجھے بتاؤ، جس کے پاس دنیا کا اتنا مال پڑا ہوا ہو، وہ کیوں نہیں خرید سکا کوئی ایسی دوا جو اس کو بستر سے کھڑا کر سکے؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، دنیا کی ساری چیزیں اسی کی طرح دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جس وقت ہمارا بلاوا آ جائے، تم قریب میں لوگوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے اور آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں گی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں ایک سجدے میں جاتا ہوں
تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا۔ یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، رسول رحمت فرما رہے ہیں۔ اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو موت ہے۔ لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو، ان کی مجبوری دیکھو، اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیفیت ہو۔ وہ چھوٹی سی قبر، وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیا، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں۔ ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر ملتی، یہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دینا ہے۔ میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا ہے، اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی۔ قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے۔ مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور جب سنتا ہے سارے معاملات لیکن آ نہیں سکتا باہر، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ کیسی بے چینی ہوگی، کیسی گھبراہٹ ہوگی۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام، حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ رسول، جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا تھا۔ لوگ ان سے پوچھتے آپ قبر کے متعلق اتنا خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے یہ ہماری پہلی منزل ہے، اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے، اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیزوں۔ جانا ہم سب کو ہے، بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا کہ دنیا میں جتنے راستے ہیں یہ لکھا تو جاتا ہے یہ راستہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سارے راستے قبرستان جا رہے ہیں، وہیں جا کر اینڈ ہوتے ہیں۔ ممبئی سے پونا جا رہا ہے راستہ، پونا سے بنگلور جا رہا ہے راستہ، بورڈ تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، لیکن جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا، تمہاری زندگی وہیں جا کر اینڈ ہونے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں، آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، گھر بنائیں، رزق کا حصول، معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضرور ہے۔ جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے، تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں ہو، غافل کبھی نہیں۔ میں وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں، آپ جاؤ فیکٹری میں جاؤ، کسی کمپنی میں جاؤ، کسی بزنس میں جاؤ، کسی جاب میں جاؤ، آپ کی دنیا ہے، آپ گھر بناؤ، لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا ہے۔ جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں گی، آپ کی آخرت کی یاد۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروا، قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے، حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے۔ حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں، اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہارے؟ تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دی، ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے،
حسین تھے, ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے, آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے رو پڑا, ہمیں رونا آ گیا. یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے, میری بھی, ہمیں بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے. وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی, رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا. حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں, تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا. موت کا دن, موت کا دن سب سے سخت دن ہے, سب سے سخت دن ہے. موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو, کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے. فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں, انگلیوں سے, پیروں کی, ہاتھوں کی انگلیوں سے, ناخنوں سے روح نکلتی نکلتی آتی, ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے, یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے, یضربون وجوہہم وادبارہم, فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر پیچھے مارتے ہیں, زور زور سے مارتے ہیں اور پیشانیوں پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح. اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے, مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے. اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے, ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی, لمبا پروسیس ہے. اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی, سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی. موت اتنی آسانی سے نہیں آتی, لمبا پروسیس ہے. موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں, چاہے تم اچھے آدمی ہو, بیٹھے ہوئے ہو, تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ, لیکن بتا نہیں سکتے کسی. موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں. پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے, پھر ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں. جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی, اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے, کبھی پخانہ نکل جاتا ہے. اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی. ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے اور ان کی دو شکلیں ہیں, ایک بہت بھیانک شکل ہے اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے, اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے. وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں, اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں. اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے, پیشانی اکھڑ جاتی, آنکھیں پھٹی رہ جاتی, اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے, یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی. وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو لیکن بول نہیں سکتا, بند ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب